آج کل ایک نیا اسٹیٹ جو ہے نا بننے جا رہی ہے۔ آج کی دنیا جو ہے نا ٹریڈ کی دنیا ہے۔ ریڈ سی امپورٹنس اس طرح سے ہے کہ اس کے دونوں طرف مسلمان ملک ہیں۔ میڈیٹرینی میں تو ایک طرف یورپ تھا، ایک طرف افریقہ تھا، یہاں پہ دونوں طرف مسلمان ملک ہیں۔ اس کا نام ہے صومالی لینڈ۔ صومالیہ کا ساحل بہت طویل ہے، اس کے ساؤتھ میں عربین سی، پھر ایسٹ میں اس کے پھر گلف آف عدن۔ صومالیین پائریٹس جہاز اغوا کر لیتے ہیں، اس لحاظ سے وہاں پہ وہ جگہ غیر محفوظ ہے۔ یہ خطہ قدرتی طور پہ کیا تھا؟ یہاں پہ کوئی ٹریڈ روٹ نہیں تھا، صرف ریڈ سی تھا۔ اس کو کھود کے سویز کنال بنائی گئی اور دونوں سمندروں کو جوڑا گیا۔ یہ انٹرنیشنل ٹریڈرز کی ضرورت تھی۔ ریڈ سی والا ٹریڈ روٹ اس کو محفوظ نہیں سمجھا جاتا کیونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں۔ جبوتی جو ہے اس کی 97% پاپولیشن مسلمان ہے۔ اس کا تعلق بھی ٹریڈ روٹ سے ہے۔ ایتھوپیا اپنے زمانے کا ملکہ صبا کے زمانے میں دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا تھا، اور اس کے جو کھنڈرات ہیں، اس کے محلوں کے جو روئنز ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کسی امیر ملک کی نشانیاں ہیں۔ ریڈ سی اس کے اس سائڈ پہ لمبا ساحل ہے سعودی عربیہ کا۔ آج تک آپ نے سعودی عرب کی طرف سے جو انٹرنیشنل سی ٹریڈ ہے اس کے لیے کوئی ریزسٹنس نہیں سنی ہوگی۔ یمن ہے وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس کرتا رہتا ہے، جیسے انہوں نے ایٹ ایریا بنایا ایتھوپیا سے کاٹ کے، اور پھر جبوتی الگ کیا، صومالیہ کو الگ کیا۔ مصر نے کافی ریزسٹنس دی ہے اس ساحل کو بھی، اور باقی برطانیہ کو بھی، جو برطانیہ کے مدد سے اور فرانس کے مدد سے یہ نہر سویز بنائی گئی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سامراجی ممالک ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ٹریڈ روٹ ہے کہ جس نے اس کو کنٹرول کیا اسی نے ورلڈ پہ رول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری اس سیریز انڈرسٹینڈنگ کرنٹ ورلڈ کے ایپیسوڈ نمبر 3 میں آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد یوسف امان صاحب موجود ہیں، اور آج ہم ان سے انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم اسی موضوع کو جو کہ ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کیا تھا اس کو بڑھائیں گے، لیکن اب چونکہ صورتحال دنیا کی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ سعودی عرب اور دبئی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے آمنے سامنے آنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور یہ اس ٹریڈ روٹ سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ کس ٹریڈ روٹ کی میں بات کر رہا ہوں؟ ریڈ سی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سوئز کینال پر ہماری ڈسکشن ہوئی تھی۔ تو سر، بغیر کسی جو ہے وہ ڈیلے کے آغاز کرتے ہیں آج کی ہماری کانورسیشن کا۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں یہ اتنا ٹریڈ روٹ جو ہے وہ توجہ کا مرکز ایک بنا ہوا ہے، اور کیوں اس پر جو ہے وہ اتنی ہم لڑائیاں، دنگے، فسادات دیکھتے ہیں؟ کیا امپورٹنس کیا ہے اس کی؟ آج کی دنیا جو نا ٹریڈ کی دنیا ہے۔ تو ٹریڈ جو ہے جبرالٹر سے شروع کیا تھا ہم نے، اور میڈیٹرینین سی سے ہوتے ہوئے ہم سویز کنال میں داخل ہوئے۔ اب اس کے آگے جو ہے ریڈ سی جو نا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسے تھا وہ میڈیٹرینین سی۔ ریڈ سی امپورٹنس اس طرح سے ہے کہ اس کے دونوں طرف مسلمان ملک ہیں۔ میڈیٹرینی میں تو ایک طرف یورپ تھا، ایک طرف افریقہ تھا، یہاں پہ دونوں طرف مسلمان ملک ہیں۔ اس وقت جو دبئی اور سعودی عربیہ کی آپ نے بات کی ہے، اس طرح کے کئی کنفلکٹ جہاں پہ ابھرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ان سارے ملکوں میں، ایتھوپیا میں، سوڈان میں، ان کے اندر، ان کے باہر سارا کچھ، اور مصر بھی اس میں شامل ہے اس سارے چیز میں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ خطہ قدرتی طور پہ کیا تھا؟ یہاں پہ کوئی ٹریڈ روٹ نہیں تھا، صرف ریڈ سی تھا، اور جہاں پہ نہر سویز ہے اس وقت، وہاں سے 120 میل کا فاصلہ جو ہے وہ لینڈ تھی بٹوین میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی۔ اس کو کھود کے سویز کنال بنائی گئی اور دونوں سمندروں کو جوڑا گیا۔ یہ انٹرنیشنل ٹریڈرز کی ضرورت تھی کیونکہ ان کو یہاں پہ اوپر سے نارتھ امریکہ سے، ساؤتھ امریکہ سے، یورپ سے آتے ہوئے پورا افریقہ کا چکر کاٹنا پڑتا تھا، پھر جا کے وہ ادھر کہیں آتے، ایشین ممالک میں آتے تھے۔ یہ شارٹ روٹ ہے، اس میں فیول بچتا ہے، اس میں وقت بچتا ہے۔ یہ ان کی بہت زیادہ ایسا ضرورت تھی۔ اب اس میں کبھی چھوٹی موٹی لڑائیاں یا اس قسم کی چیزیں، کوئی سعودی عرب کی، دبئی کی جب آپ نے بات کی ہے، اس طرح باقی چیزوں کی بھی ہوتی رہتی ہے۔ یمن اس میں ڈفرینٹ کنٹری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ریڈ سی جو ہے اس کے مشرق میں جارڈن ہے، سعودی عربیہ ہے، اور یمن ہے۔ ہاں، یہ تین ایک سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ، مشرق کی سائڈ پہ، جی مشرق، اور مغرب میں اس کے ہے مصر ہے، پھر سوڈان ہے۔ سوڈان کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے ایریٹریا، آ جاتا ہے جبوتی، آ جاتا ہے، اور وہ صومالیہ آ جاتا ہے۔ آج کل ایک نیا اسٹیٹ جو ہے نا بننے جا رہی ہے، اس کے لیے تگودو ہو رہی ہے،
اس کا نام ہے سمالی لینڈ۔ اچھا ہاں سر، اس حوالے سے اسرائیل نے بھی اس کو فوراً تسلیم کر لیا کہ کیوں؟ اس کا تعلق بھی ٹریڈ روٹ سے ہے، اچھا، کیونکہ یہ جو سارا ایریا ہے جہاں یہ اس ریڈ سی والے ٹریڈ روٹ سے ریڈ روٹ سے، کیونکہ ریڈ سی والا ٹریڈ روٹ اس کو محفوظ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں، فائٹرز ہیں اس میں، یمن کے خاص طور پہ، صومالیہ کے بھی۔ آپ نے دیکھا کئی صومالین پائریٹس جہاز اغوا کر لیتے ہیں، اس لحاظ سے وہاں پہ وہ جگہ غیر محفوظ ہے۔ تو یہ کون بنا رہی ہے صومالی لینڈ جو آپ نے کہا، یہ کون اس کو سپورٹ کرے؟ ہم نے تو دیکھا کہ اسرائیل جنہوں نے ایریٹریا بنایا تھا، جنہوں نے جبوتی الگ کیا تھا، بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ویسٹ سائڈ پہ 3 ملک ہوتے تھے، مصر، ایتھوپیا اور سودان بیچ پہ، مصر، سودان اور ایتھوپیا بہت بڑا ملک تھا۔ ایتھوپیا کے بارے میں بتاؤں، ایتھوپیا اپنے زمانے کا ملکہ سبا کے زمانے میں دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا تھا، اور اس کے جو کھنڈرات ہیں، اس کے محلوں کے جو رونز ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کسی امیر ملک کی نشانیاں ہیں۔ تو ایتھوپیا جو ہے اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا، ایتھوپیا سے پہلے ایریٹریا الگ کیا، جبوتی الگ کیا، صومالیہ الگ کیا۔ صومالیہ بھی ایتھوپیا کا پارٹ ہوتا تھا، صومالیہ، جبوتی، ایریٹریا سب ایتھوپیا کا پارٹ۔ اب ایتھوپیا جو ہے اس کو اس قدر سزا دی گئی ہے کہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، اس نے اگر سمندر تک پہنچنا ہے، جب وہ ایریٹریا سے جہاز لے، کسی صومالیہ سے جہاز لے، پھر جا کے ہی پہنچے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کو، ساحل کو دیکھیں تو صومالیہ کا ساحل بہت طویل ہے، اس کے ساؤتھ میں عربین سی، پھر ایسٹ میں اس کے پھر گلف آف عدن ہے سارا کچھ۔ ہاں سر، یہ اس کی امپورٹنس بھی بڑی زیادہ ہے اسی وجہ سے، کیونکہ یہ بالکل کارنر پہ ہے، وہ اس کے ساتھ ریڈ سی بھی ہے اور پھر وہ سامنے وہ گلف آف ایڈن بھی ہے۔ تو اس کے پیچھے سر میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ مفادات کس کے جڑے ہو سکتے ہیں یہ، اور اس کے حوالے سے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ جتنے وہ تمام ممالک ہیں جو صنعتی ممالک ہیں، جن کی انٹرنیشنل ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے، ان سب کے مشترکہ مفادات ہیں صومالی لینڈ اس میں، سب اس روٹ کے اوپر، اچھا، اس روٹ اس روٹ کے اوپر ان کو، انہوں نے مصر کو کنٹرول کر لیا ہے، سودان کا اس نے ساؤتھ سودان الگ کر دیا۔ آپ دیکھیں سودان اتنا بڑا ملک ہوتا تھا، سر وہاں پر بھی خون ریزی اتنی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ سے زیادہ قتل و غارت گری سودان میں۔ سودان میں ابھی مزید ڈویژن ہو رہی ہیں، دار فار اس کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ علیحدگی کی طریقیں چل رہی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں، اور ان کو سپورٹ کون؟ ان کو سپورٹ وہی کرتے ہیں جو کرتے ہوتے ہیں، بیسٹ جن کے انٹرسٹ ہیں اس میں ٹریڈ روٹ کے ساتھ، وہ اپنی تجارت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس میں سے گزرنے کے لیے ان کو بہت ساری چیز، ملکوں کو کمزور کرنا ان کا ہے دستپلائن، کہ یہ لوگ کمزور ہو جائیں تاکہ کوئی ریزسٹنس نہ کرتے۔ سر دبئی بھی سپورٹ کر رہا تھا سودان میں یہ ملیشیاز کو اور اسی طرح تنظیموں کو، وہ بھی کیا وہ چیزیں ہوتے ہیں۔ دبئی تو ایک چھوٹا ملک ہے بڑے صنعتی ممالک کے مقابلے میں، وہ تھوڑا بہت ہی کر سکتا ہے، ایران بھی کرتا ہے اس لحاظ سے یمن کو، لیکن اس کے افیکٹ سے کوئی خاص نہیں آئے۔ اب اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتا کل کو ان کا کمپرومائز ہو جائے، لیکن اصل جو ہیں وہ ہیں جن کے صنعتی ممالک ہیں، سامراجی ممالک ہیں، جنہوں نے یہاں سے ٹریڈ روٹ گزارنا ہے، کیونکہ یہ وہ ٹریڈ روٹ ہے کہ جس نے اس کو کنٹرول کیا اسی نے ورلڈ پہ رول کیا، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور ریڈ سی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیں ریڈ سی جو ہے اس کے 3 گلف ہیں ریڈ سی کے، ایک تو نارتھ میں ہے گلف آف سویز اور گلف آف عقبہ۔ گلف کس کو کہتے ہیں؟ گلف ایک پیس آف باڈی آف واٹر ہے وچ پینیٹریٹس انٹو لینڈ۔ گلف کے 3 طرف پہ لینڈ ہوتی ہے، ایک حصہ اس کا جل سمندر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ گلف آف سویز بھی ایسا ہی تھا، اب انہوں نے جوڑ دیا ویٹ سے نہر سویز کھود کے۔ اسی طرح سے جو گلف آف عقبہ ہے وہ اس کا بھی ایسا ہی ہے کہ نیچے سے وہ ہے، یہ دونوں گلف جو ملتے ہیں ایک جگہ پہ، وہ اس کو جنکشن، مجمع البحرین اس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ کاف کی آیت نمبر 60 ہے، آپ چیک کر لیجئے، مجمع البحرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہے مصر سے مدائن کی طرف، اس پہ اس کا بہت ذکر ہے بڑے واضح طور پہ۔ آج کل جو مجمع البحرین ہے، جنکشن آف 2 سیز، وہاں پہ مصر کا شہر شرم الشیخ ہے، شرم الشیخ والی جگہ پہ کو مجمع البحرین، کیونکہ دو سمندر وہاں پہ جڑتے ہیں، جو عقبہ اور گلف آف عقبہ اور گلف آف سویز، یہ دونوں وہاں پہ جڑتے ہیں، وائی کی شکل بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں،
اور اس سے پہلے میں ایتھوپیا کی بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں مصر کے بعد، مصر کا تو ہم پہلے ڈسکس کیا تھا، جی جی اس حوالے سے مصر کا ایک اور حوالے سے الگ سے ایک پوڈ کاسٹ کریں گے، لیکن وہ اور اس کا حوالہ کہ مصر کی امپورٹنس کیا ہے تاریخ میں، اس سے پہلے آج کل کیا ہے۔ مصر بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ تو اس میں آگے سوڈان ہے، سوڈان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس کا آپ دیکھیں، اس پہ غور کریں آپ کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ ان کی لینڈ لارڈ کنٹریز ہو جائیں، ان سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایریٹریا کا نقشہ دیکھیں کتنا لمبا لمبا ریڈ سی کے ساتھ ہے، جہاں سے سمندری جہازوں نے گزرنا ہے، وہ سارا ساحل جو ہے انہوں نے ایریٹریا بنا دیا۔ اچھا، یہ سارے جن آپ ممالک کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اس ٹریڈ روٹ کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مطلب وہ آہستہ آہستہ اس ٹریڈ روٹ کے رائٹ لیفٹ، مشرق مغرب دونوں طرف وہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ تو سر اب ایتھوپیا کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک بڑا وہ پاورفل کنٹری ہوا کرتا تھا معاشی اعتبار سے، لیکن آپ دیکھیں، آپ نے نام سنا ملکہ سبا، کوئین آف شیبا۔ کوئین آف شیبا یمن اور ایتھوپیا کے حکمران تھی اس زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ کوئین آف شیبا ایک اس کا ایریا جو تھا ریچسٹ لینڈ آف دی ورلڈ ہوتا تھا۔ آج بھی اس کے محلات اور باقی کنڈات جو ہے نا، اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ کسی امیر ملک کے ہیں۔ اب اس میں جو ایتھوپیا ہے، ایتھوپیا میں اس وقت مسلمان سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہے، فرسٹ کرسچن ہے، لیکن اس میں چونکہ تقسیم ہو کے چیزیں جو ہے نا اس طرح سے ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایریٹریا اور جبوتی ہے، ان پہ اب غور کریں۔ ایک ملک بھی بن سکتا تھا، ایسی ہے۔ وہ کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ جبوتی جو ہے اس کی 97% پاپولیشن مسلمان ہے، اور وہ ہے کتنا کہ ملک ہمارا ڈسکے سے بھی چاہے چھوٹا ہے۔ بالکل چھوٹا سا ملک۔ ہاں جی، تو اس طرح کیونکہ وہ اگر اس کو شامل کرتے ایریٹریا میں تو پھر ایک ملک جو بنتا ہے تو اس کی مسلم میجارٹی ہو جانی تھی۔ اس کو ایریٹریا میں کرسچن میجارٹی ہے، وہ ایزلی ریلائبل ہیں، کنٹرولڈ ہیں۔ تو بیسیکلی انہوں نے وہ چیز اس چیز کو تحفظ دینا ہے کہ جو ان کا ٹریڈ روٹ گزر رہا ہے، جو شپ گزر رہے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی پر انہوں نے ملک توڑ دیا، جی، یہ ملک توڑ دیا۔ یہ تو پہلے صومالیہ کو الگ کیا ایتھوپیا سے۔ صومالیہ بھی ایتھوپیا کا حصہ ہوتا تھا۔ اب ہسٹری میں جائیں تو وہ ہے، ان کو بہت پہلے توڑے جا چکا تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ صومالیہ میں ابھی بھی کنٹرول نہیں ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ صومالین پائریٹس جو ہیں وہ جہاز کو اغوا کر لیتے ہیں، سمندری جہاز، پھر توان مانگتے ہیں، پھر دینا پڑتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اس کے 2-3 ٹکڑے کر دیے جائیں تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ اب اسی تناظر میں یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے میں نے ایک تجزیہ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ نیکسٹ باری صومالیہ اور یمن کی ہے، صومالیہ کے ٹکڑے ہوں گے، پھر یمن کے ٹکڑے ہوں گے۔ اس پہ فوکس ہے کس حد تک ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، کیسے ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کوئی ٹیبل ٹاک پہ نیگوشیشن ہو جائے تو الگ بات ہے چیزیں، لیکن انہوں نے اپنی تجارت کو، تجارتی جہازوں کو یہاں سے محفوظ طریقے سے گزارنا ہے۔ ابھی سر کیسے یہ بچایا جا سکتا ہے صومالیہ کو؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے جو ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، آپ نے تو بتایا کہ اس کے پیچھے مفادات ہیں ان سامراجی قوتوں کے، تو کیا رول پلے کرنا چاہیے انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی منظرنامے پر، کہ یہ جو ایک ہمارے ہاتھ سے، مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ تمام تر پورٹس جا رہے ہیں، وہ اسٹریٹجک لوکیشنز جا رہی ہیں، اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں جی، اس کا ایک ہی حل ہے، علم میں اضافہ کریں، ٹیکنالوجی میں اضافہ کریں، سیکھیں، لیڈ کریں۔ بڑے بڑے جو ہے نا ریسورس لیس کنٹریز جو ہیں، جن کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھی، سر و سامان بے سر و سامانی تھی، انہوں نے علم پہ فوکس کر کے کیسے ہم نے پرشین امپائر کا انالیسس کیا، اس طرح گریک کی مثال ہے۔ تو یہ چیزیں ساری علم کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ہے کہ آپس میں یونٹی کی ضرورت ہے۔ سارے مسلمان ملک آپس میں یونائٹ کیوں نہیں ہوتے؟ سارے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یونائٹ کیوں نہیں ہوتے؟ اب سوڈان مسلمانوں کا ملک ہے، دارالفر مسلمان ہے، اس میں باقی جو شمالی لینڈ ہے وہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان ہی مسلمان کو وہ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں۔ ڈیوائڈ نہ ہوں تو بڑی اس میں طاقت ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو سارا ریڈ سی، اس کے اس سائڈ پہ لمبا ساحل ہے سعودی عربیہ کا۔ آج تک آپ نے سعودی عرب کی طرف سے جو انٹرنیشنل سی ٹریڈ ہے اس کے لیے کوئی ریزسٹنس نہیں سنی ہوگی، کوئی مزاحمت نہیں سنی ہوگی۔ مزاحمت ہوتی ہے جا کے اسٹیٹ آف باب المندب پہ، یمن کے پاس جا کے، وہاں جا کے ہوتی ہے مزاحمت، یا صومالین کچھ کرتے ہیں کچھ حد تک، جو بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا، اس کا حل ایک ہی ہے کہ ان کو آپ ان کو آپس میں یونٹی کریں اور فوکس کریں آن نالج، کریشن آف نیو نالج۔ اس میں ایک اور لفظ ہے، ایک ہوتا ہے ریڈ اوشین، ایک ہوتا ہے بلو اوشین۔ ریڈ اوشین اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کمپیٹیٹر کے ساتھ آپ پیرلل چل رہے ہیں، تو ہم تو اس میں بھی نہیں ہیں، ابھی پیرلل بھی نہیں ہیں، ہم اس سے بھی پیچھے ہیں۔
اس وقت دنیا میں جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، جو ہمارا کمپٹیشن میں اس کے اوپر حاوی ہو کے آگے نکلیں گے تو پھر ہم بلو اوشین میں انٹر ہوتے ہیں۔ بلو اوشین اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے نئے کاروبار دریافت کرنے ہیں، نیا نالج دریافت کرنا ہے، نئی منڈیاں دریافت کرنی ہے، نیا علم دریافت کرنا ہے، اس کو بلو اوشین کہتے ہیں۔ اس وقت تو ہم مقابلے پہ بھی نہیں ہیں، تو پہلے تو مقابلے والے ملک جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ مطلب کہ دیٹ از دا اسٹیج آف ریڈ اوشین۔ تو اس میں جو آگے چیزیں چلتے ہیں، ساتھ ساتھ لوگ چل رہے ہیں، لیکن اس میں پھر ہم جو ہے نا کوئی ایک آگے نکل جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے سب سے، وہ آگے پھر مزید علم دریافت کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہمیشہ سے شروع سے لے کر اب تک نالج از پاور، وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، نالج از پاور، وہ اس پہ فوکس کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کمزور ملک کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جس کے پاس نالج ہے، بڑی بڑی مثالیں ہیں تاریخ میں، ہم آئندہ بھی کریں گے اس کو نالج کے حوالے سے، وہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وقتی طور پہ یہ ہوتی ہیں، اس میں سعودی عربیہ جو ہے اس کو لیڈ کرنا چاہیے، مسلم یونٹی کو، اور سارے مسلمانوں کو اکٹھے کرنا چاہیے، اور اس میں اپنا ایک اسٹینڈ رکھیں۔ اور وہ دیکھیں یہ جو ریڈ سی میں سے گزرتے ہیں، ایک لحاظ سے دونوں طرف مسلمان ملک ہیں، ان کا سینہ چیر کے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں ریڈ سی۔ ریڈ سی جو ہے نا ان کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اور ریڈ سی جو ہے نا اتنا امپورٹنٹ سمندر ہے کہ اس کا جو سی لیول ہے وہ میڈیٹرینین سے اونچا ہے، اس میں زیادہ پانی ہے، ڈیپتھ زیادہ ہے، اس میں ہائی واٹر لیول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب یہ جو اس کے ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو میڈیٹرینین سی ہے وہ ہے پارٹ آف دی اٹلانٹک اوشین۔ ہر سی جو ہے کسی نہ کسی اوشین کا پارٹ ہوتا ہے، وہ اٹلانٹک اوشین کا پارٹ ہے، اور ریڈ سی جو ہے وہ جو کنیکٹڈ ہے ود انڈین اوشین، وہ انڈین اوشین کا پارٹ ہے۔ سمندر جو ہے نا اس کے ساتھ ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن اوشین آپ کو پتہ ہی ہے کہ 5 اوشین جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے، اس کے پانیوں کی ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے، ڈینسٹی ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ چیزیں چلتی ہے۔ تو اگر ابھی اس میں آپ نے یمن کے رول کی بھی بات کی نا کہ یمن کو بھی ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، تو یمن کے اوپر بھی خطرات کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، یا پھر نہیں، یمن از سیف رائٹ ناؤ، کیونکہ دبئی جو ہے وہ اسی پورٹ پر جو ہے وہ اسلحہ بھیج رہا تھا، مکالہ پورٹ پر، اور پھر سعودی عرب نے پہلی مرتبہ حملہ کیا، ہمارے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا، پھر دبئی وہاں سے جو ہے وہ بھاگ گیا 24 گھنٹوں کے اندر اندر۔ تو یہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ان دونوں ممالک کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ پاکستان اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ پاکستان ان کی یونٹی کے لیے، ان کو آپس میں کلوز کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے رول پلے کر سکتا ہے۔ باقی یمن کی آپ نے بات کی ہے، یمن کو اگر نقشہ دیکھیں، یمن میں 3 قسم کے 3 حصے بنتے ہیں۔ ایک تو ویسٹ میں ہے جو حوثی قبائل ہے، وہ سب سے زیادہ ان کی لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اور سب سے زیادہ وہ فائٹر ہے۔ یہ ریزسٹنس جو بڑی کرتے ہیں 1/3 یمن جو ہے نا وہ حوثیوں کے پاس ہے۔ اس میں ان کا جو ہے نا پہلے تو سارے ملک کو یمن پہ ان کی حکومت ہوتی تھی، اب سینٹرل جو ہے وہ القاعدہ بھی وہاں پہ گھسا ہوا ہے، اس کے ایسٹ میں حضر موت ایک علاقہ ہوتا تھا، وہ ہے۔ تو 3 نقشہ اگر دیکھیں کہ یمن کے پرائبل جو پارٹس ہیں وہ 3 حصے بنتے ہیں، دیکھو ویسٹرن یمن، سینٹرل یمن اور ایسٹرن یمن۔ حضر موت بڑی پرانی ایک ملک تھا، اس میں شہری کا نام ہی رہ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ایک پورا ایک خطہ تھا۔ تو اس طرح سے جو یمن ہے وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس کرتا رہتا ہے، لیکن اکیلا ملک کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے یونٹی کی ضرورت ہے، یونٹی سعودی عربیہ کو لیڈ کرنا چاہیے، پاکستان ان کو سپورٹ کرے، پاکستان تو کرنے کے لیے، پاکستان تو اب بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ صومالیہ کی حمایت کریں گے، بھی ان کا کل آفیشیل بیان بھی آیا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی یہ ہے، اسرائیل کو بھی پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، اور اس پہ اپنا سٹینڈ رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو صنعتی ممالک ہیں، سامراجی ممالک ہیں، وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس کا وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری آپس میں یونٹی نہیں ہے۔ یونٹی نہیں صرف، اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بڑی اکلامک سچویشن ہے جو آپ نے بتائی، اور یہ تو پھر اچھی خبریں نہیں لگ رہی ہے مستقبل میں، اگر ایسے ہی چلتا رہا ریڈ سی کے اوپر تو پھر وہ قابض ہو جائیں گے۔ وہ تو دیکھیں اس میں نظر آ رہا ہے سب کچھ جیسے پہلے ہوا ہے، جیسے انہوں نے ایریا بنایا ایتھوپیا سے کاٹ کے، اور پھر جبوتی الگ کیا، صومالیہ کو الگ کیا، اس میں ان کی کوشش تو ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی کوشش کامیاب نہ ہونے دیں، آپس میں اکٹھے ہوں، بات کریں ان سے، وہ یہ ٹیکسز دیں اور داد گزار لیں۔ ہم کو تجارت کو روکنا تو نہیں چاہتے، ہمیں خود تجارت کی ضرورت ہے، لیکن وہ ضروری ہے کہ وہ اس میں
جو ہے نا وہ سارے مسلمان آپس میں یونائٹڈ ہوں تو دیر نو ایشو. کیونکہ اس سلسلے میں جو سب سے بڑا ملک ہوتا تھا وہ تھا مصر. مصر نے کافی رجسٹرنس دی ہیں اسرائیل کو بھی اور باقی برطانیہ کو بھی. جو برطانیہ کے مدد سے اور فرانس کے مدد سے یہ نہر سویز بنائی گئی تھی. اور مصر نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو کنٹرول کرے کیونکہ مصر کے میں سے گزرتی ہے وہ اس کے ایسٹ ویسٹ پہ نہر سویز کے مصر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت یہی ہے کہ ان کو آپس میں یونٹی ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں یونٹی ہونا بہت ضروری ہے. ایٹ دا اینڈ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپارٹ فرام یونٹی کہ اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو اٹ ول بی ڈیزاسٹرس فار دا مسلم کنٹریز. جاتے جاتے اگر مسلم ممالک یا پھر پاکستان کیسے اس کے اندر اپنا ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی یو اے ای کے پریزیڈنٹ بھی پاکستان آئے ہوئے تھے. شہباز شریف اور سرینیر خان ملاقات کے لیے بھیجے تھے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے. ایک میں آپ کو شعر سناتا ہوں. علامہ اقبال نے اپنا وہ لکھا ہوا اپنی ایک نظم میں. شعر کسی اور کا ویسے رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا طلسم ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. یعنی کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا اور اچھا ہونا چاہیے. اچھا کا کیا مطلب ہے؟ اچھا کا مطلب ہے آپ کو ماڈرن اطلاع ہونا چاہیے, آپ کے پاس اچھی پلاننگ ہونی چاہیے, اعلیٰ ترین علم ہونا چاہیے. اچھا اسٹینڈ فار سپیریئر نالج اینڈ سپیریئر ویپن. یہ ایک چھوٹے کا نام نہیں ہے صرف. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک کامیابی آپ نہیں حاصل. وہ ضروری ہے. ہر قوم نے اس سے کامیابی حاصل کی ہے. جس قوم نے بھی فوکس کیا ہے آن سپیریئر ویپنس اینڈ سپیریئر نالج, نئی انوویشن کی ہیں. نئی آج کا دور ہی ریسرچ انوویشن اور کمرشلائزیشن کا ہے. اس سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. اس لیے اس کو مل کے چلانا ہے تو ٹھیک ہے چلائیں, کامیابی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس نے بھی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ سے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور بڑے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ یہ جو سی روٹ پر, یہ ٹریڈ روٹ پر جو اس وقت ہم تنازعات دیکھ رہے ہیں, ان تنازعات کے پیچھے کون سی سامراجی قوتیں ہیں اور کیا کیا وجوہات ہیں, اب کافی حد تک آپ کو کلیریفیکیشن ہو چکی ہوگی. آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ کیسا لگا؟ آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. مجھے اور پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف عوان صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.